اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ ناظرین اکرام، ایلیٹ نیوز سے پروگرام نور قرآن و حدیث کے ساتھ آپ کا میزبان قاری محمد لطیف انجم حاضر خدمت ہے۔ ناظرین اکرام، روزانہ کی بنیاد پر ایلیٹ نیوز کے اس چینل سے آپ کی خدمت میں مختلف موضوعات پر بیان پیش کیے جاتے ہیں۔ ہمارا آج کا موضوع عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اللہ رب العزت نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل اتباع اور محبت کے لیے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، کہ اے محبوب آپ ان سے فرما دیجئے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو میری اتباع کرو، پھر اللہ تم سے محبت بھی کرے گا اور تمہارے گناہ جو ہے وہ معاف فرما دے گا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت یہ قرآن کریم کا حکم ہے، اللہ رب العزت کا حکم ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت ہی انسان کے دین کی سب سے بڑی اس کی کامیابی ہے۔ بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے نزدیک میں اس کے ماں باپ، اس کے بہن بھائی، اولاد اور حتیٰ کہ اس کی جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جائے۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل محبت کے لیے انسان کو خود اپنی جان سے بھی بڑھ کر زیادہ حضور سے محبت کرنی ہوگی۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دیہاتی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں دیدار کرنے کے لیے حاضر ہوا، تو جب وہ دیدار سے مشرف ہوا تو اس نے رخ روشن سے پھوٹنے والی نورانی شعاؤں کو دیکھا تو پکار اٹھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے آپ میری جان، میرے والدین اور خود میری اپنی جان اور ذات سے بھی زیادہ محبوب ہے، بلکہ میرے ظاہر و باطن پر بھی آپ ہی کی حکمرانی ہے۔ تو اس حدیث پاک سے اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فرمان سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ انسان کی کامل محبت کے لیے اور اس کی دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل محبت شرط اول ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے، سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آدمی لوگوں سے محبت کرے جن کے اعمال اپنانے کی قوت نہیں رکھتا تو نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو ذر، تیرا شمار بھی انہی میں ہوگا جن سے تم محبت کرتے ہو۔ تو آپ فرماتے ہیں میں نے فوراً عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کرتا ہوں۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تیرا شمار بھی انہی میں ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت رکھتے ہیں۔ تو اگر انسان چاہتا ہے کہ اس کی آخرت نیک لوگوں کے ساتھ ہو، ان لوگوں کے ساتھ ہو جن کے ساتھ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قائم ہے، تو ہمیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کامل محبت جو ہے وہ رکھنی ہوگی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قیامت کب ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ تم قیامت کے بارے میں سوال کر رہے ہو تو تم نے اس کے بارے میں کیا تیاری کی ہے؟ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے کوئی بڑی تیاری تو نہیں کی، مگر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کامل محبت رکھتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوں گے جس کے ساتھ دنیا میں محبت رکھتے ہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اسلام لانے کے بعد مسلمانوں کو اتنا خوش کبھی نہیں ہوتے دیکھا جتنا اس بشارت پر خوش ہوئے
یعنی حضور نے فرما دیا کہ اگر تم محبت رکھتے ہو تو پھر کل قیامت کے دن تمہارا حشر جو ہے وہ بھی انہی کے ساتھ ہوگا جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت رکھتے ہیں۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ ہماری آخرت جو ہے وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت رکھنے والوں کے ساتھ ہو، تو ہمیں دنیا اور آخرت میں ہماری محبتوں کا جو سب سے بڑا مرکز ہے وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ العزیز کل اسی وقت اسی چینل پر پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان قاری محمد لطیف انجم ہماری پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیے۔ میں آپ کے لیے دعا کروں گا، آپ میرے لیے دعا کیجیے گا۔ اللہ رب العزت ہمارا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔